اچھا میرے بھائیوں، ایک اور کرنٹ افیئر جو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، ہمارا یہ جو پبلک سیشن نمبر 133 ہے، 11 فروری 2024 کے دن الیکشنز والا ایشو تو ہم نے ڈسکس کر لیا. یہ ایک اور کرنٹ افیئر ہے اور وہ تو اسپیسیفکلی ریلیجن سے متعلق ہے. آپ کو پتا ہے کہ 3 فروری 2024 کو ہماری ایک عدالت سے فیصلہ آیا خان صاحب کی عدت میں نکاح کرنے کے حوالے سے، مبینہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف آراء بیان کی، صحافیوں نے بھی اور علماء نے بھی اپنے اپنے انداز میں بیان کیا. جہاں تک علماء کا تعلق ہے تو ان کا تو آلموسٹ کنسنسس ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ شرعی طور پر درست فیصلہ نہیں ہے. اس میں چند ایک لوگوں نے کوئی 2-4 دلائل بھی ذکر کیے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو نٹی گریٹیز تک چیزوں کو ڈسکس کروں دلائل کے ساتھ، قرآن و سنت کے، تاکہ پورا مقدمہ عام آدمی کو سمجھ آ سکے. اور اس حوالے سے جن لوگوں نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے اس عدت والے کیس کی، میں نے ان صحافیوں سے جو پاکستان لیول کے بڑے صحافی ہیں ان سے فون کے اوپر تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کی تاکہ مجھے ان کا اوپینین بھی پتہ چل جائے. اس کے بعد جو آلموسٹ 50 صفحوں کا فیصلہ ہے وہ بھی میں نے PDF منگوا لیا تھا، اسے بھی میں نے پڑھا. انتہائی شرمناک قسم کے الفاظ بھی اس میں موجود ہیں. میں تو کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ فیصلہ پڑھے. ویسے اللہ کا شکر ہے انگریزی میں زیادہ تر لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گا، سوائے آیات کے. آیات انہوں نے بہرحال جو ہے نا سورۃ البقرہ کی وہ عربی میں ڈالی ہیں، سورہ طلاق کی، اور اس کا اردو ترجمہ اور انگریزی ترجمہ لکھا ہے. اس کے علاوہ سارا فیصلہ وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے. کیٹاگوریکلی اس پہ میں اپنی ورڈکٹ تو یہی دوں گا کہ یہ قانوناً بھی فیصلہ غلط ہے اور شرعی اعتبار سے بھی فیصلہ غلط ہے. یہ تو ایک ورڈکٹ ہوگی. اب اس کے اوپر میں ڈسکشن کروں گا انشاءاللہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بات میں نے کیوں کہی. قانوناً اس لیے یہ غلط ہے کہ جن لوگوں کی گواہیوں کو اس میں استعمال کیا گیا وہ تو خود جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں. ان کی گواہی تو عدالت میں ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی. ان میں ٹاپ آف لسٹ بشرا بی بی کے جو ایکس ہسبینڈ ہیں خاور مانیکا صاحب، ان کے جھوٹ کا پلندہ شاہ زیب خانزادہ نے جس طریقے سے کھولا. وہ جو 1 گھنٹے کا پروگرام ہے اس کے شروع کے 20-25 منٹ میں چونکہ بہت پرسنل باتیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے بعض لوگ ناراض ہوئے کہ جی شاہ زیب اس طرح کی گفتگو کیوں کر رہا ہے. اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ کرنی ضروری تھی تاکہ اس کا موقع بھی سامنے آئے. لیکن جو آخری اس کے 35 منٹ ہیں اس میں شاہ زیب نے اس کی پرانی ویڈیوز چلا کے اس کی مٹی پلیت کی ہے کہ تو جھوٹا انسان. پہلے تو یہ کہتا تھا کہ اس دنیا کی سب سے پاک باز بیوی جو ہے وہ میری بیوی تھی، اور خان صاحب کو تو آلموسٹ اوتار ہی سمجھتا تھا، اور آج تو اپنی سٹیٹمنٹ بدل رہا ہے. اور پھر کئی سالوں تک یہ ایکس ہسبینڈ بینیفیشری رہا ہے PTI کی گورنمنٹ کا. اس وقت سرکاری جہازوں میں یہ عمرے کے لیے بھی جاتا رہا اور خان صاحب کے ساتھ جاتا رہا، اندازہ کریں. اور پولیس میں جو تبدیلیاں کرنا، ٹرانسفرز کرنا، یہ سارے کام یہ کر رہا تھا. اب اسے یاد آیا 5-6 سال کے بعد جی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. بھائی اگر یہ آپ ماننا شروع کر دیں گے تو دنیا میں تو کئی خامند اپنی عورتوں سے بدلہ اتارنے کے لیے ان کی شادیوں کے 3-3 4-4 سال کے بعد آ کے مقدمات کرنا شروع کر دیں گے. اس میں ایک قانوناً پہلو ہے جو ویک ہے خان صاحب کے اینڈ کے اوپر، میں اسے بھی ڈسکس کروں گا. لیکن فی الوقت میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹا انسان ہے جس کی گواہی کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا. دوسرا جھوٹا شخص وہ مفتی ہے، مفتی سعید دیوبندی، جو کہ سارے نکاح اسی نہیں پڑھائے ہیں آج تک جتنے ہوئے ہیں. اب شاید آئندہ ہونے والا نکاح تو وہ نہ پڑھا سکے، لیکن ابھی تک جتنے ہوئے ہیں اسی نے پڑھائے ہیں. اور وہ تو PTI کا بینیفیشری ہے. وہ باقاعدہ اس جماعت میں کور کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے اپنی نوٹیفیکیشن نکالنے کے لیے اس نے بڑی کوششیں کی. وہ آپ کو پتا ہے آڈیو کال بھی ایک گفتگو بھی لیک ہوئی تھی
نعیم الحق صاحب کی اور ایک اور خاتون صحافی تھیں، اور ان کا نام بھی بشرا ہی ہے، جن کا انٹرویو کیا ہے عمر چیمہ نے بعد میں، اور اس میں مفتی سعید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت یہ چیزیں ساری ڈسکس کر رہے ہیں۔ مفتی کا یہ کام ہے کہ جب وہ نکاح پڑھانے لگا تو ان ساری چیزوں کو انشور کرے گا، اس وقت بھی کیا، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے دوسرا نکاح بھی میں نے پڑھایا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مفتی کو اور ایکس ہسبینڈ کو سزا کیوں نہیں ہو رہی، اس دیوس کو، اس کے لیے دیوس کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، بغیرت قسم کا جو مرد ہوتا ہے نا، اسے دیوس کہا گیا، اس دیوس کو بھی سزا نہیں ہو رہی، اور اس کذاب مفتی کو بھی جو دنیاوی عہدے کی لالچ میں اس قسم کی گواہیاں دے رہا ہے اسے سزا نہیں ہو رہی ہے۔ اگر قانون کو ہی فالو کرنا تھا تو انہیں بھی بیچ میں لایا جاتا، یہ کون سا قانون آپ نے فالو کیا؟ اب آ جائیں جو کمزوری ان کے اینڈ پہ ہوئی، وہ کمزوری یہ ہے کہ جو ریٹن میں طلاق والا معاملہ ہے نا، وہ ہوا ہے 14 نومبر 2017 کو، لیکن جو ایکچوئل طلاق تھی جو ریٹن میں نہیں تھی، اور شرعی اعتبار سے ریٹن میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں اعلانیہ ہونا ضروری ہے، ریٹن میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ جو طلاق تھی وہ اپریل 2017 میں ہو چکی تھی، کیونکہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں جو بشرا بی بی نے اپنا انٹرویو دیا وہ ایک ہی دیا تھا، اس وقت ندیم ملک صاحب ہم ٹی وی کے اوپر تھے اور ایک سلجھے ہوئے صحافی ہیں، اس وقت تو خیر پی ٹی اے کو بڑے اچھے لگتے تھے، بعد میں جب انہوں نے بیلنس گفتگو شروع کی تو وہ برے لگنا شروع ہو گئے، میرے نزدیک تو وہ ایک اچھے صحافی ہیں، کریڈیبل صحافی ہیں۔ تو ندیم ملک صاحب کو بشرا بی بی نے کہا کہ آپ واحد ہیں جنہوں نے میری عزت کے اوپر حملہ نہیں کیا، آپ نے بڑی ڈیسنٹ گفتگو کی، لہٰذا میں نے پورے میڈیا میں آپ کو سلیکٹ کیا ہے کہ میں آپ کو انٹرویو دوں، جس میں انہوں نے سفید کلر کا برقع پہنا ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جی میرے جو ایکس ہسبینڈ ہیں وہ ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے سنت کے مطابق جو قرآن میں بھی آیا ہے کہ جو عورت ہے وہ عدت سورہ طلاق میں بھی اور سورہ البقرہ میں بھی وہ خاوند کے گھر میں ہی پوری کرے گی، تو میں وہاں سے پورا کر کے نکلی ہوں عدت۔ تو اس وقت لیکن یہ سارا معاملہ تھا زبانی کلامی۔ دوسری طرف قانون آپ کو پتا ہے اندھا ہوتا ہے، قانوناً تو ریٹن میں جو طلاق ہوئی وہ ہوئی 14 نومبر کو، اور جو ریٹن میں نکاح رجسٹرڈ ہوا ہے نا مفتی صاحب کے رجسٹر کے اوپر، اس کے اوپر پتا کیا ڈیٹ لکھی ہوئی ہے؟ 1 جنوری 2018۔ اب 1 جنوری 2018 کو تو بمشکل 47 ڈیز بنتے ہیں، 47 ڈیز کے بعد نکاح ہو گیا۔ اگر وہ قرآن پاک والی عدت لے کے چلتے تو ان کی ایج جو ہے نا بشرا بی بی کی نکاح کے وقت 46 ایئرز ہے، کیونکہ ان کی جو شناختی کارڈ بھی پبلک میں آ چکا ہے، اس میں میں نے جو ڈیٹ پڑھی ہے وہ 12 مارچ 1971 کی پیدائش ہے۔ ویسے گوگل میں تو 74 آ رہی ہے، لیکن جو اوریجنل شناختی کارڈ ہے جو صحافیوں کے پاس بھی تھا، جو ڈسپلے بھی کروایا، اس میں 71 ہے۔ تو 46 ایئرز کی ایج میں جو ہے وہ عورت کے مخصوص ایام والا معاملہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آلموسٹ 50 تک ہو جاتا ہے، بعض کا 46-7 میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کیس میں جو لکھا ہوا ہے کہ جی ان کا وہ مخصوص ایام والا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میں کوڈ ورڈز میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سسٹرز نے بھی دیکھنا ہے، بچوں نے بھی دیکھنا ہے، تو میں وہ اس طرح کے الفاظ استعمال خود نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے بات بھی سمجھانی ہے، آپ کو پہنچانی ہے۔ بہرحال وہ عمر چیمہ کی جو رپورٹ تھی نا وہ صحیح نکلی، لہذا سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے آفیشل جو سوشل میڈیا کے انچارج ہیں یا خود خان صاحب ہیں، سب لوگوں کو عمر چیمہ سے تو پہلے معافی مانگنی چاہیے، جیو سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ جب جیو نے یہ خبر بریک کی تھی انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی تو صرف رشتے کا پیغام بھیجا ہے ہم نے، اور پھر انہوں نے ایک 18 فروری کو سرمنی ارینج کی اور اس کو انہوں نے کہا جی آج نکاح ہوا ہے۔ لیکن حیران کن بات بتاؤں، عدالت میں جا کے انہوں نے کہا جی 18 کو نکاح نہیں ہوا، نکاح ہمارا 1 جنوری کو ہی ہوا تھا۔ اب دیکھیں نا آج کے دور میں تو 2 نمبریاں پکڑی جاتی ہیں، تو پھر عمر چیمہ سے معافی مانگے۔ اچھا 18 کو کیوں کیا تھا انہوں نے؟ اس لیے کہ انہوں نے مفتی سعید صاحب سے کہا کہ جی وہ عدت کے اندر ہو گیا تھا نکاح،
تو اب عدت چکے پوری ہو چکی ہے، 3 مہینے پورے گزر چکے ہیں 14 فروری کو، تو اب 18 فروری کو ہم یہ نکاح کروا رہے ہیں۔ اس وقت یہ سٹیٹمنٹ تھی بقول مفتی سعید صاحب کے، لیکن اس سٹیٹمنٹ سے اب یہ لوگ پھر رہے ہیں، یعنی دونوں طرف کوئی، یعنی سٹیٹمنٹس بھی ایک جیسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ اس حوالے سے کیا جا سکے۔ الٹیمیٹلی اب انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم 1 جنوری 2018 کو نکاح رجسٹرڈ کروا رہے ہیں تو اگرچہ یہ آلموسٹ 47 ڈیز بنتے ہیں، 14 نومبر سے کیلکولیٹ کریں، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پرانا موجود ہے کہ 39 ڈیز کی بھی عدت ہو سکتی ہے ایکسٹرا آرڈنری کیس میں اس عورت کے لیے جس کے مخصوص ایام 3 دن کے آتے ہوں اور پھر 15 دن بعد دوبارہ پاک ہو جائے۔ اب یہ کوئی کروڑوں میں ایک کوئی ایسی عورت ہوگی جس کے ساتھ ایسے ہوتا ہو، ادروائز ایسا عموماً نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس سپریم کورٹ کے کیس کی پلی لی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ریٹن طلاق کو لے کے چلنا ہے نا 14 نومبر والی، تو انہوں نے عدالت سے یہ کہا، یعنی خان صاحب نے اور ان کی وائف نے، تو تب بھی ہم 39 دن والا معاملہ ہمارا سپریم کورٹ کے اعتبار سے قانوناً ہم درست ہے، ہم اس کی پلی لیں گے، چونکہ عدالت کی لڑائی لڑنے کے لیے آپ کو پھر اسی قسم کے سہارے لینے پڑتے ہیں، کیونکہ عدالت تو زبانی کلامی باتوں کو نہیں مانتی۔ انہوں نے کہا شرعی طور پہ تو طلاق تھی اپریل کی، چلیں اگر آپ نے ریٹن میں بھی عدالت نے لے کے چلنا ہے نا تو یہ 39 دن سے زیادہ ہی بنتے ہیں، حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ ان کا کلیم بھی غلط تھا، وہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری کیس میں ہے۔ میرے اعتبار سے عورت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ اپریل میں میری طلاق ہو گئی تھی، بعد میں اس کو کاغذی کارروائی کرنے کے لیے 14 نومبر میں ریٹن میں کیا گیا، تو شرعی طور پہ عورت کی گواہی کو ہی درست ماننا چاہیے، قرآن بھی اسی کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہاں قانوناً جو سکم رہ گیا اس کے اوپر چلیں، کوئی اگر تعزیراً کوئی معاملہ کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اتنی بڑی سزا سنانا 7 سال کے لیے، اور شکر ہے ابھی تو انہوں نے اس کو بدکاری سے تعبیر نہیں کیا، وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ یہ بدکاری کی ہے کہ جی انہوں نے عدت کے اندر نکاح کیا ہے، انہوں نے کہا چلیں ہم اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں اور